بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر روان لکھاری اسپیشل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ دنیا ایک تبدیلی کے دور سے گزر رہی ہے۔ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے انتہا پسند کو امریکی صدر منتخب کر لیا گیا ہے، اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے انتہا پسندانہ بیانات کی وجہ سے خبروں میں ہیں۔ اسی طرح اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو نریندر مودی جیسے انتہا پسند کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں انتہا پسندانہ رویے کو فروغ حاصل ہوا، اور اتر پردیش میں ایک کٹر ہندو انتہا پسند جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ اتر پردیش کی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے جس میں گائے کی قربانی پر لاکھوں روپے جرمانہ اور قید کی سزا ہوگی، اور اس بل کے نتیجے میں مسلمانوں میں اور گوشت فروخت کرنے والوں میں ایک خوف و خراش کی کیفیت پھیل چکی ہے، اور مسلمانوں پر باقاعدہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ گجرات میں بھی یہی معاملہ درپیش ہے۔ تو دنیا میں ایک جو تاثر ہے کہ مذہب پسند جو ہیں وہ انتہا پسند ہوتے ہیں، اور اسلام پر باقاعدہ ایک چھاپ لگا دی گئی ہے، ایک شناخت بنا دی گئی ہے کہ کوئی مسلمان ہوگا وہ انتہا پسند ہوگا۔ ہم ماضی میں دیکھیں تو ممتاز قادری کے جنازے میں لاکھوں مذہب پسند شریک ہوتے ہیں، اور بغیر توڑ پھوڑ کیے وہ پرامن طور پر منتشر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی مینار پاکستان پر اجتماع عام کرتی ہے، لاکھوں مسلمان جمع ہوتے ہیں اور پرامن طور پر منتشر ہو جاتے ہیں۔ یہ دو واقعات ایسے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے تشخص کو اجاگر کیا اور دنیا کو بتایا کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ پرامن ہوتے ہیں، وہ انتہا پسند نہیں ہوتے۔ ہر مسلمان جو ہے انتہا پسند نہیں ہوتا۔ اسلام امن کا دین ہے۔ اب حال ہی میں جمعیت علماء اسلام نے 7 سالہ عالمی اجتماع کا اعلان کیا ہے۔ 7 سالہ عالمی اجتماع 7، 8، 9 اپریل کو ازاخیل خیبر پختونخوا میں منعقد ہوگا۔ اس اجتماع کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن اس اجتماع سے جو میسیج دنیا میں جائے گا، اگر پرامن طریقے سے لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں اور پرامن طریقے سے منتشر ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا کو یقیناً میسیج جائے گا کہ اس مسلمان جو ہیں، مذہب پسند جو ہیں، وہ پرامن ہیں، امن پسند ہیں، اور دہشت گردی سے مذہب پسندوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دہشت گردوں کا نہ کوئی دین ہوتا ہے نہ کوئی مذہب ہوتا ہے۔ دوسرا، اس اجتماع کے پاکستانی سیاست پر بھی بنیادی اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک متبادل بیانی کی بات گشت ہمیں سنائی دیتی ہے، اور اس متبادل بیانی کا رد خود قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اجتماع، عالمی اجتماع جو ہے وہ سیکولروں کی شکست ہوگی۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام سے ہی تعلق رکھنے والے کئی دانشور کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ سیکولر جماعت ہے۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ 7 سالہ عالمی اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ 7 سالہ عالمی اجتماع ابھی 100 سال جمعیت کو پورے نہیں ہوئے، تو کس بنیاد پہ 7 سالہ عالمی اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے؟ اسی طرح ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ حکومت میں شریک کیوں ہوتے ہیں؟ اسی طرح کئی اعتراضات ہیں جو کہ ہم آج اپنے مہمانان کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فضل الرحمان بڑی صاحب، آپ رائٹرز گلڈ آف پاکستان کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ابو جعفر آزاد صاحب۔ آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، تجزیہ کار ہیں اور سوشل میڈیا پر لکھتے بھی ہیں۔ ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پہلا سوال کریں گے ابو جعفر آزاد صاحب سے۔ ابو جعفر آزاد صاحب، جمعیت علماء اسلام کے قیام کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کیونکہ جمعیت علماء ہند بھی جب بنائی گئی تھی تو اس وقت بھی جو علماء کرام تھے وہ یقیناً گروہوں میں بٹے ہوئے نہ تھے، بلکہ ان کی تنظیمیں موجود تھی۔ ایسے میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں لایا گیا، اور پھر جمعیت علماء اسلام کا قیام عمل میں لایا گیا، تو اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا بات کرنے کا۔ تو جمعیت علماء اسلام کو یا جمعیت علماء ہند جو بھی کہہ لیں، یہ ایک ہی اکابر کا تسلسل ہے، اور اس کے قیام کا مقصد اصل میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو مسلمانوں کو شدید قسم کی نقصان پہنچا، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر
ہر لحاظ سے مسلمان بہت پیچھے چلے گئے تھے. ان کی کوئی آواز نہیں تھی, کوئی شناخت نہیں تھی. وہ ایک سامراج کے نیچے دب کر رہ گئے تھے جو غاصب تھا ادھر. تو اس کے اثر انتقام مسلمانوں سے ہی لیا اور پھر ایک ایسا نظام تعلیم ہمارے سر پر تھوپا جس سے یقینی طور پر کہ جو بر صغیر کے مسلمان ہیں وہ اور زیادہ جو ہے تو ان کو خطرات لاحق ہو گئے کہ ہمارے ایمانیات کے مسائل بھی یہاں مشکلات ہو جائے گی, ہماری اکنامک مسائل بھی ہو جائیں گے اور ہم کسی قسم کی مزاحمت کے قابل بھی نہیں رہیں گے. تو سب سے پہلے یہ اپنے ایمانیات کے معاملات کو اور ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات اور ہمارے اعمال ان سب چیزوں کے تحفظ کے لیے ایک نظام تعلیم کے طور پر سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کا قیام کیا گیا. اور جب دیکھا گیا کہ بھئی اس سے بنیاد چلتی دارالعلوم دیوبند کے قیام سے ہے, تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلا رہا. جب دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد جمعیت علماء اسلام کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب بار بار ایک مسلح تنظیم جدوجہد جو ہے وہ ناکامی کی طرف گئی اور مسلمان مسلح جدوجہد کے قابل نہیں رہے, تو علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 1919 میں یہ بیٹھے اور یہ 1338 ہجری بنتی ہے. تو تب علماء کرام نے مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اول صدر بھی ہیں جمعیت علماء ہند کے, وہ انہوں نے اور تمام علماء نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ اب کے بعد جو ہماری جدوجہد ہوگی وہ سیاسی حوالے سے ہوگی. تو یہ جمعیت علماء کا پلیٹ فارم علماء کرام کا مشترکہ پلیٹ فارم تھا. اس کے قیام کا مقصد عالمی سامراج کا مقابلہ کرنا اور مسلمانوں کی کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آنا اور اسلام کے دفاع کے مطابق اسلام کا دفاع بھی کرنا اور اسلام کے جو بنیادی معاملات ہیں, انسان کی آزادی, شخصی آزادی اور ان کی جینے کا حق دیا جائے, اس کی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر جمعیت علماء کو ایک پرامن جدوجہد کے لیے قائم کیا گیا. جمعیت علماء کو آپ سمپل یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سامراج کے خلاف اور غلامی کے خلاف سب سے بڑی توانا آواز بنایا گیا اور اسی کی بدولت آگے چل کے جمعیت علماء نے یہ کرنا ہے وہ کارنامے سر انجام دیے جس نے واقعی یہ ثابت کیا کہ جمعیت علماء جس کام کے لیے بنی تھی وہ کام جمعیت علماء نے پائے تکمیل تک پہنچایا. فضل خان بڑی صاحب, آپ بتائیں کہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ایک سیکولر جماعت ہے, سیکولرزم کا پرچار کرتی ہے, جبکہ قاعدے جمعیت ہوتے ہیں کہ 7 سال عالمی اجتماع سیکولر ہوگی شکست ہوگی. تو یہ دو رخی کیوں ہے؟ کیا جمعیت علماء اسلام ایک سیکولرزم کی تشریح دیکھنی ہوگی؟ اگر ہم اس تشریح کو معتبر کردہ بیشتر عام لوگوں کے اذہان میں اس ملک میں یعنی لادین, الہاد, بیراروی, تو پھر جمعیت علماء اسلام سیکولر ہرگز نہیں, بلکہ خود جمعیت علماء اسلام کا نام, ان کی قیادت, ان کا رویہ, ان کا دستور اور اب تک کردار اس سیکولرزم کی نفی کرتا رہا ہے. بلکہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب جب 7 سالہ کے متعلق ایک کانفرنس کر رہے تھے تو اس نے خود کہا کہ یہ 7 سالہ سیکولرزم کے خلاف ہے. اور جہاں تک ہمارے دوست, کچھ جمعیت علماء اسلام کے دوست سیکولرزم کی علیحدہ سی تشریح کرتے ہیں نا, وہ کچھ اس طرح کی تشریح کرتے ہیں جیسے ہمگیریت, وسیع النظری, فرقواریت سے پرہیز, مذہبی آزادی. تو پھر بلا شبہ جمعیت علماء اسلام سے بڑھ کر کوئی سیکولر نہیں. ایک مذہبی اسلامی جماعت میں تمام مکتبہ فکر, تمام مسالک, تمام قومیتوں کا موجود ہونا جمعیت علماء اسلام کو ایک وسیع المشرب جماعت ثابت کرتا ہے. لیکن ہم مرکزی امیر کی بات کو یہ اہمیت دیں گے کہ جمعیت علماء اسلام ایک مذہبی جماعت ہے جو سیکولرزم کے خلاف کام کرتے ہیں. ابو جعفر آزاد صاحب, پنجاب جو ہے پاکستان کی سیاست میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. 2018 کے الیکشن سے پہلے جمعیت علماء اسلام کا 7 سالہ اجتماع جو ہے وہ کیا کردار ادا کرے گا اور پنجاب پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور پنجاب سے کتنی تعداد میں عوام شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ 7 سالہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. میرے خیال میں پاکستان میں آج تک کسی سیاسی مذہبی جماعت نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی نہیں کی. تو پنجاب میں بھی الحمدللہ اس کی تیاریاں بھرپور جاری ہیں. آج بھی پنجاب کی قیادت سے بات چیت ہوئی تو پنجاب کے 36 اضلاع اور 107 تحصیلیں, تمام پورے پنجاب کی کوئی تحصیل ایسی نہیں جہاں سے ایک قافلہ جمعیت علماء اسلام کے اجتماع کے لیے روانہ نہ ہو اور اجتماع میں شرکت نہ کرے. الحمدللہ تمام اضلاع اور تمام تحصیلیں بھرپور چارج ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں الحمدللہ. اور جمعیت علماء اسلام پنجاب جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں بہت انشاءاللہ شرکت کریں گے. اور یہ
पंजाब में जमात की बेदारी और अहया का इंशाल्लाह जरिया बनेगा। फजल साहब, जमीयत इस्लाम के जो कायदीन हैं उनका यही कहना है कि जमीयत इस्लाम में हर मसलक के लोग शरीक हैं। जमीयत इस्लाम मजहब पसंदों की नुमाइंदगी करती है, जबकि दूसरी जानब से आ जाता है कि जमीयत इस्लाम एक सेकुलर है। तो क्या आपके ख्याल में जमीयत इस्लाम में जो है वो हर मसलक के लोग शामिल हैं? जी बिल्कुल, जमात इस्लाम एक ऐसी जमात है जिनमें हर मकतब फिक्र के लोग मौजूद है, बल्कि इसके बानियान में ही बरेलवी मसलक के उलमा शामिल थे। ईसाइयों के बिशप, हजारों हिंदू रहनुमाओं को अगर आप देख लो जमात इस्लाम में मौजूद है। सिर्फ इस्लामी मसालिक नहीं बल्कि गैर मजहब के लोग भी जमात इस्लाम का हिस्सा है। और फिर जमात इस्लाम कभी भी किसी भी फिरका वाराना सरगर्मी में मुलविस नहीं रही। वो इन सख्तरीन मुल्की हालात में जब पूरी दुनिया की स्टेब्लिशमेंट फिरका वारियत चाहती थी, उसके बावजूद जमात इस्लाम का इस बाबत शानदार और तामीरी किरदार ही आपके सवाल का जवाब है। अबू जाफर आजाद साहब, जमीयत उलमाए इस्लाम यानी उलमा से मुराद यही है कि मौलवी साहिबान और उलमा इकराम, तो आप जैसे नान मौलवी जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम का हिस्सा क्यों हैं, और आप जैसे लोग नान मौलवी लोग जमीयत इस्लाम का क्यों कर हिस्सा बनते हैं? जमीयत उलमा इस्लाम एक तारीख है, इसके पीछे जैसे देखें 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं। और उससे पहले अगर दारुल देवबंद के क़याम से आप इसको लें तो ये 150 साल से भी ज्यादा का एक ऐसा बनता है। और उससे पहले चले जाए तो ये शाह वलीउल्लाह से एक सिलसिला हमारा चला आ रहा है। ये उस सिलसिले की कड़ी है। जब कोई भी नौजवान जो हो वो जब मुतालिया करता है बुनियादी तौर पर अकाबरीन में से तमाम अकाबरीन को जब वो पढ़ता है और उसकी एक सोच तैयार होती है गुलामी के खिलाफ, माशी आज़ादी, शख्सी आज़ादी और साम्राज्य की दुश्मनी की, तब वो फिर कोई प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए। जब आपका ज़हन बन गया मुतालिया के बाद, आप मुसलसल कुछ अर्सा पढ़ते हैं अकाबरीन को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद हुसैन अहमद मदनी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, शाह वलीउल्लाह, उनके साहबजादगान और दीगर हजरात को, तो फिर आपको जदोजहद के लिए जगह भी चाहिए। तो मैं आपको ये साफ बता रहा हूँ कि सिवाय जमीयत उलमा इस्लाम के कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करे जो आप इतना मुताले के बाद इस जगह पहुंचते हैं तो जदोजहद करने के लिए आगे कोई ऐसी जमात नहीं जो आपको वहाँ दे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर उलमा की क़यादत में है। देखें, हम आम हमारे जो मसाइल हैं, जो हमारे मामलात पेश आते हैं, चाहे वो मुआशी हों चाहे कोई भी, तो इस्लाम एक निज़ाम हयात है। अगर हम उलमा के साथ जोड़ कर चलेंगे तो हमारे वही मसाइल जो हम बाहर से कहीं से हल कराने की कोशिश करेंगे वो उलमा के साथ इस्लाम के मुताबिक हो जाएंगे, तो वो हमारे लिए ज्यादा आसानी है। बिल्कुल दूसरी जमातों के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे लिए ज्यादा मौके हैं कि हम जो है तो अपने जो हमारे मामलात हैं वो हम इस्लाम की रूह से इस्लाम के मुताबिक हल भी कर सकते हैं। और जो हमारी सोच और फिक्र तैयार हुई है इतने लंबे मुताला के बाद तो हम उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम सबसे नौजवानों, मेरे तो ये है मशवरा कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता नौजवान हैं, दुनियादार, आप तबकात कह लें, ताजर, इन सब के लिए सबसे आइडियल जमात अगर आप समझे तो जमीयत उलमा इस्लाम ही। फजल खान बड़ी साहब, जमीयत का स्लोगन है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम। अगर जमीयत उलमा इस्लाम को हुकूमत मिलती है तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम इसी स्लोगन के मुताबिक इस्लामी निज़ाम नाफिज करेगी या जमहूरियत के तहत ही काम करेगी? बिल्कुल, अगर आप आइन को उठा लें 1973 के आइन को अगर आप देख ले, उस पे मुल्क भर के जितने भी उस वक्त के तमाम बड़े उलमा थे, चाहे बरेलवी मसालिक के थे, चाहे देवबंदी मसालिक के थे, चाहे दूसरे मसालिक के थे, उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उन पे दस्तखत किए हैं। अब जब उन लोगों ने उसकी तायीद कर दी तो लाजिम सी बात है, ये एक इस्लामी आइन हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जमात उलमा इस्लाम पहले ही दिन इक़्तिदार मिलते ही खिलाफत राशिदा का ऐलान कर देगी, क्योंकि आलमी हालात हमारे सामने है। हमें आसानी से कतन काम करने नहीं दिया जाएगा। पड़ोस में मुल्ला उमर की मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने शरीयत नाफिज करने की कोशिश की, बल्कि की, उन्होंने 3-4 साल काम भी किया, लेकिन उसके बाद उनका क्या असर किया गया? क्या उन्हें काम करने दिया गया? आज क्या हालात है उनके? इसी तरह अगर हम देख लें, मिस्र में मुर्सी को जेल में डाल दिया गया, हालांकि वो जमहूरी तरीक़ेकार से आए थे। तो हमें हिकमत से पूंग कर बतदरीज कदम बढ़ाना होगा। और ये तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है। सुलह हुदैबिया की मिसाल हमारे सामने है कि शरीयत जज्बात का नहीं, हिकमत का और बुर्दबारी का नाम है। अबू जाफर आजाद साहब, जमीयत उलमा इस्लाम पर बड़ा इतराज किया जा रहा है कि 7 साल आलमी इज्तिमा क्यों हो रहा है, हालांकि अभी 100 साल पूरे नहीं हुए। और दूसरा, 7 साल आलमी इज्तिमा का मकसद क्या है, इससे हासिल क्या होगा?
بھائی اس طرح ہے کہ جس 7 سالہ دیکھیں، جب بھی ہماری علماء، چونکہ یہ علماء کی جماعت تھی، جب اس کا قیام ہوا تب بھی یہ اسی نقطہ نظر سے ہوا کہ یہ جب بھی علماء لکھتے ہیں تو وہ ہجری سال لکھتے ہیں جو اسلامی سال ہے. تو اسلامی سال سے یہ اعتراض تو بالکل لایانی سا اعتراض ہے کہ بھئی یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 100 سال اسلامی نقطہ نظر سے مکمل ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا عرصہ زیادہ ہو چکا ہے. تو یہ جو 7 سالہ اجتماع کا جو مقصد ہے، وہ سب سے بڑا مقصد تو ہمارا تجدید عہد کا ہے کہ ہم ایک تجدید عہد کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے اکابرین نے ہمیں دیا مشن، شیخ الہند رحمہ اللہ اور ان کے جو جانشین حضرت مفتی کفایت اللہ، حضرت مدنی رحمہ اللہ، اور پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ. ان حضرات کا جو دیا ہوا مشن ہے، اس مشن کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرنے کے لیے کہ بھائی 100 سال کے بعد بھی ہم اسی مشن پر قائم ہیں. غلامی کے خلاف ہماری آواز وہی ہے، آزادی کے لیے، استعماری قوتوں کے خلاف، سامراجی قوتوں کے خلاف ہماری جدوجہد جاری ہے، اور ہم انہی اکابر کے طرز عمل کے ساتھ چلتے رہیں گے. ایک وجہ تو یہ ہوگی. دوسری جو ہے یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی کو ہم پبلک میں لے کے جانا چاہتے ہیں. ایک بہت بڑی دیکھیں یہ ایکٹیویٹی ہے، اس میں عوام کی بہت بڑی تعداد، سارے مولوی تو نہیں ہوں گے. ہمارا ہدف ہے 40 لاکھ لوگوں کو جمع کرنے کا. 40 لاکھ تو مولوی نہیں ہوں گے وہاں پر، تو لازمی بات ہے کہ وہاں عوام بھی ہوگی. ہم عوام کے اندر جانا چاہتے ہیں، پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو کہ بھائی جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے جس کا اتنا لمبا تسلسل ہے اور حکومتوں میں بھی رہی ہے، اپوزیشن میں بھی رہی ہے، اور اپنی جدوجہد کبھی بھی بند نہیں کی. اور دوسری بات یہ ہے ہر کسی پسے ہوئے طبقے کے لیے آواز بھی بلند کی ہے، اور الحمدللہ اس کی قیادت صاف ستھری ہے، اور انہوں نے کبھی کرپشن میں یا کسی چیز میں انوالومنٹ بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارا ایک تو سیاسی اس کا سلسلہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے عوام کے سامنے، اور انشاءاللہ اس سے بہت بڑی تبدیلی نکلے گی. اور دوسرا یہ جو ہمارا تجدید عہد ہے کہ ہم تجدید عہد کے لیے جمع ہو رہے ہیں انشاءاللہ کہ بھئی یہ مشن جاری رہے گا. یہ جماعت اپنا کام اپنے اکابر کے طرز عمل کے ساتھ جاری رکھے گی. فضل خان بڑی صاحب، جمعیت علماء اسلام کا جو 7 سال عالمی اجتماع ہے، آپ کے خیال میں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلے نا ہمیں لفظ اجتماع پہ غور کرنا ہوگا نا. جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ اجتماع کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اکیلے بندے کی نماز کے مقابلے میں اجتماع کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز، جماعت کے ساتھ، مسجد میں جب آپ جماعت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں نا، تو اکیلے کے بجائے اس کے 27 درجے 27 درجے آپ کو ملتے ہیں، اور بڑی مسجد، جامع مسجد میں آپ کو 500 درجے ملتے ہیں نا. تو اجتماع میں خیر و برکت ہوتی ہے شرعی لحاظ سے. اس کے علاوہ صفا و مروہ کے مقام پر مسلمانوں کو باقاعدہ اکھڑ کر چلنے کا حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ کفار کو مرعوب کرنا تو ایک علامت ہوتی ہے. مخالف کو مرعوب کرنے کی جب آپ ہم خیال، عددی قوت باری تعداد میں اکٹھا کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو 30 لاکھ 40 لاکھ کے قریب لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، تو اس سے ویسے ہی مخالفین عادی شکست کا لیتے ہیں جو بھی آپ کے مخالفین ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس 7 سالہ کو آپ اسے تجدید عہد کہہ سکتے ہیں کہ آج 600 سال قبل آپ اکٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک پروگرام کا آغاز کیا تھا، آج اس کے تجدید کرنے کا دن ہے. آج دوبارہ سے ایک طرح سے نا تازہ کرنے کا دن ہے. آپ اسے اپنی قوت کا اظہار، اپنی بات دنیا تک پہنچانے کا سبب کہہ سکتے ہیں، دنیا کو خود کی طرف متوجہ کر سکنے کا عمل کہہ سکتے ہیں، اپنے نظریہ کے پرچار کی کاوش کہہ سکتے ہیں. ابو جعفر آزاد صاحب، آپ نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام رواداری کا نام ہے، برداشت کا نام ہے، بہترین پلیٹ فارم ہے. تو ناظرین جو ہیں ہمارے اور عام عوام جو ہے وہ اس طرح سے جمعیت علماء اسلام سے واقف بھی نہیں ہے، تو کیا آپ جمعیت علماء اسلام کی اچھی ایکٹیویٹیز پر روشنی ڈالیں گے تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس سے باخبر ہو سکیں؟ بھائی اس طرح کہ جمعیت علماء اسلام نے پاکستان کی قیام کے بعد سے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ اسلامی آئینی سازی ہے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ کردار آپ کو جمعیت علماء اسلام کے قائدین کا نظر آئے گا. آپ قرارداد مقاصد سے لے لیں اور آج تک جتنی قانون سازی ہوئی ہے اسلامی قوانین کے حوالے سے، سب سے بڑا دیکھیں ہمارا پاکستان بنانے کا مقصد بھی اس وقت یہ تھا کہ یہ نعرہ دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اگر پاکستان کے اندر اسلامی آئین سازی نہ ہو تو پھر پاکستان کے قیام کا مقصد پورا نہیں ہوتا. تو اس مقصد کو پورا کیا ہے جمعیت علماء اسلام نے. سب سے بڑا کام تو یہ کیا ہے کہ جتنی اسلامی آئین سازی ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی شرکت سے کی بدولت ممکن ہوئی ہے، اور ہمارے قائدین نے اس میں قائدانہ کردار ادا کیا سب سے زیادہ.
مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے لے کے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب تک تمام اکابرین نے اس میں صف اول کا کردار ادا کیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جمعیت اسلام نے کسی دور میں بھی کسی آمرانہ قوت کے سامنے سرنگو نہیں ہوئے ہیں اور کسی بھی اس آمر کو خوش آمدید کہنے والے بھی نہیں ہے، بلکہ ہماری تمام قیادت ہے اس نے ہمیشہ ہر آمر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جمہوریت کے تسلسل کے لیے جیلیں کاٹی، قربانیاں دی. مولانا فضل الرحمان صاحب، مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ایوب خان کے دور میں، مولانا فضل الرحمان نے مولانا ضیاء الحق کے دور میں کوئٹہ جیل میں قید رہے، 3 سال کا عرصہ میں جیل کاٹی. پھر مشرف کے دور میں ان سے تحریک چل رہی تھی افغانستان کے حملے کے حوالے سے، اس وقت قائد جمعیت نے جیل کاٹی اور اپنی آواز کبھی بھی سرنگی نہیں ہونی تھی. یہ ہو گئے. اس کے علاوہ پاکستان میں عوام کے جتنے مسائل ہیں ان تمام کو الحمدللہ جمعیت علماء اسلام ہر وقت ہر موقع پر اٹھاتی رہی ہے، قوم کو قیادت کام کرتی گئی، صاف شفاف قیادت. اب دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے اسکینڈل گزشتہ 5 7 سال 8 سال میں ہوئے. NRO ہوا، اس کے علاوہ یہ ابھی پاناما کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ بھی کافی سارے اسکینڈل ہیں، قرضے معاف کرانے والے ہو سب. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تحدیث بن نعمت کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام واحد سیاسی جماعت ہے، مذہبی سیاسی جماعت جس کا کوئی فرق قائدین سے لے کے کوئی نیچے درجے تک کا بندہ بھی ان تمام اسکینڈل میں نہیں آیا. حالانکہ ہم اپوزیشن میں رہے ہیں، حکومتوں میں رہے ہیں، وزارتوں میں رہے ہیں، اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے ممبران تو ہر دور میں ہمارے موجود رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے تمام ناظم رہے ہیں، نائب ناظم رہے ہیں، سٹی ناظم رہے ہیں، ٹاؤن ناظم رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے صوبائی اسمبلیوں میں نمائندگی رہی، مسلسل قومی اسمبلی میں نمائندگی رہی، سینیٹوں میں رہی، لیکن ہمارا کوئی بندہ اس قسم کی کسی معاملات میں شریک نہیں رہا. اس کے علاوہ ہماری 5 سال ہمیں حکومت ملی جس کا خلاف جو بھی پروپیگنڈا ہو، لیکن 2 حکومتیں اس کے بعد آ چکی ہیں. ایک ہماری شدید مخالفین کی حکومت ہے، ایک EMP کی حکومت تھی. لیکن اگر کوئی ہمارے خلاف ہے کہ بنا ہو تو وہ بھی ہم یہ پیش کر سکتے ہیں. ہمارا کردار اتنا صاف ستھرا ہے ہمارے قائدین کا کہ ہم کسی قسم کے پروپیگنڈ، تمام پروپیگنڈوں کے باوجود الحمدللہ صاف شفاف کھڑے ہیں. آج تک ایک FIR درج نہیں ہوئی کرپشن ہماری قیادت کے خلاف. یہ بھی دیکھ لیں، ہم نے کبھی فرقہ وارانہ سیاست نہیں کی، کبھی لازمی سیاست نہیں کی. ہماری 4 صوبوں میں بیک وقت کام کرتے ہیں اور ہمیشہ پاکستان کے کٹ کی بات کرتے ہیں، وفاق کی بات کرتے ہیں، وفاق کی سیاست کرتے ہیں. کبھی کسی قسم کی لسانیت میں فرقہ واریت کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی، مخالفت کے نام پہ کبھی سیاست نہیں کی. آپ دیکھیں کہ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کی طرف اب اقلیتیں بھی آ چکی ہیں. ابھی عیسائیوں کے سب سے بڑے بشپ پاکستان کے شریک ہوئے کہ ہندو ہماری برادری جو ہے ان کے جو مذہبی نمائندے ہیں وہ شریک ہوئے. جمعیت علماء اسلام، یہ جمعیت علماء اسلام کی کامیابیوں کی بدولت اور روشن اقدامات کی بدولت ہے کہ الحمدللہ تمام لوگ جو تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. فضل خان بڑی صاحب، جمعیت علماء اسلام پہ بنیادی جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام ہر حکومت کا حصہ ہوتی ہے، چاہے پرویز مشرف کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، ہر دور میں جمعیت علماء اسلام حکومت کا حصہ رہی ہے. تو آخر ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کو میں سراسر غلط سمجھتا ہوں. کیوں؟ اگر 1945 سے آج تک شمار کیا جائے تو پاکستان کو آزاد ہوئے لگ بھگ 70 سال 68 سال ہوئے ہیں. ان 70 سالوں میں جمعیت علماء اسلام موجود رہی ہے، ملکی سیاست کا حصہ رہی ہے. لیکن یہ جو موجودہ حکومت میاں نواز شریف کی 5 سال اس میں اور پچھلی حکومت جو زرداری صاحب کی تھی 2.5 سال اس میں، کل ملا کر جمعیت علماء اسلام ان 70 سالوں میں صرف 8 سال حکومت میں رہی ہیں. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 60 سال ایک بندہ اپوزیشن میں اور صرف 8 سال انہوں نے حکومت میں گزارے اور آپ کہتے ہیں کہ ہر سال حکومت میں رہی ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس حکومت میں کیوں شامل ہیں، جو اس وقت حکومت ہے اس میں کیوں شامل ہے، تو مجھے نیکسٹ آپشن بتائیں. موازنہ کیجئے اپوزیشن کے 60 سالوں کی بنسبت اس 8 سالہ دور میں جمعیت علماء اسلام کا کردار زیادہ کامیاب نہیں رہا. مولانا فضل الرحمان ایک مضبوط پوزیشن میں نہیں رہے، وہ آئینی ترامیم کے موقع پر ان کی اہمیت زیادہ نہیں رہی. اگر وہ اپوزیشن میں ہوتے کیا ان کی اس طرح پوزیشن ہوتی؟ اور اگر آپ چاہتے کہ جمعیت اپوزیشن میں رہ کر نون لیگ کی حکومت گرا دے جس طرح عمران خان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چلو جمعیت نون لیگ کی حکومت گرا دیتی ہے، اس کے بعد تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آنی ہے. جب وہ گورنمنٹ آئے گی تو پھر آپ توقع رکھتے ہیں کہ اب جمعیت علماء اسلام اس کی حکومت گرا دے، اس کے بعد پھر نون لیگ کی حکومت آئے گی. یہ تو بچکانہ سا کھیل ہو گیا. نون لیگ کی حکومت آئے اس کو گرا دو، پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی اس کو گرا دو. نظام کو چلنے دے، نظام کے اندر سے بہتری کی کوشش کیجیے.
بہت بہت شکریہ ناظرین. ہمارے ساتھ ہے فضل خان بڑی صاحب, ابو جعفر آزاد صاحب, جو کہ جمعیت علماء اسلام کے 7 سالہ عالمی اجتماع کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے. ہم انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے 7 سالہ عالمی اجتماع کے دوران بھی پروگرام کرتے رہیں گے اور اس پر خصوصی پروگرامات کریں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ یہ 7 سالہ عالمی اجتماع پرامن طریقے سے منعقد ہوگا, پرامن طریقے سے ختم ہوگا اور اس سے دنیا کو ایک اچھا میسج آئے گا. اسی امید کے ساتھ تنویر روان کو اجازت دیجیے. خوش رہیں, آباد رہیں, اللہ نگہبان.